بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. یہ جو آیات ہے یہ سورۃ الفتح پارہ نمبر 26 کی نصف کے بعد یہ پہلی آیات ہے. اس آیات میں ایک شخص کی فضیلت، ایک شخص کا مقام کا ذکر ہے. یہ آیات صلح حدیبیہ کے موقع پر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرے کے واسطے مدینہ سے مکہ تشریف لا رہے تھے تو راستے میں کفار مکہ نے کہہ دی کہ اللہ کے رسول کے لشکر کو روک دیا کہ آپ نہیں آ سکتے. صحیح، آپ نہیں آ سکتے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مذاکرات کے لیے ایک نمائندہ بھیجا. اس نمائندہ کا نام حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تاکہ وہ قریش سے مذاکرات کر کے کچھ معاملات حل کر دیں. تو اس دوران کچھ جھوٹی افواہیں یہ پھیل گئی کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کر دیا گیا کفار مکہ نے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے غصے میں آئے کہ وہاں پر اس ٹائم اللہ کے رسول کے ساتھ لشکر میں 1400 صحابہ کرام تھے. ان سب نے ایک بیعت کی کہ جب تک ہم عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل کا بدلہ نہیں لیں گے ہم یہاں سے نہیں جائیں گے. تو سب نے بیعت کی. اور عثمان کا بیعت کس نے کہ اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھ سے کیا کہ یہ عثمان کا بھی بیعت ہے. اس واقعے کی طرف اس آیات اس واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ ان سب صحابہ کرام سے اللہ پاک راضی ہو گئے تھے کہ جنہوں نے ایک درخت کے نیچے بیعت کی تھی. کس صحابی کیا مقام یہاں پر ثابت ہو رہا ہے؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے رسول کو اپنے 2 بیٹیاں نکاح میں دی تھی. 2 بیٹیاں، ام کلثوم اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اگر میرے 100 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں ایک پہ در پہ ایک بیٹیاں کس کو دیتا؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. یہی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ انہوں نے 12 سال مسلمانوں کی کیا ہے؟ مسلمانوں کی خلافت کی، مسلمانوں پر حکمران کی، وہ مسلمانوں کے خلیفہ رہے. یہی عثمان رضی اللہ تعالیٰ آج کا جو آپ قرآن کریم دیکھ رہے ہیں نا جو جس شکل میں، یہ عثمان رضی اللہ عنہ اس کو پہلے کیا کیا اس کے دور میں کیا 7 قرآن کریم کے نسخے تیار ہو گئے تھے. اس کو رسم عثمانی کہتے ہیں. یہ جو آج کل ہم پڑھ رہے ہیں نا یہ قرآن جس طرح لکھا گیا ہے یہ عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں لکھا گیا تھا. یہی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ٹھیک ہے، کہ غزوہ تبوک میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چندے کا اعلان کیا تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ اتنا چند لے آئے اتنا مال ہے کہ اللہ کے رسول ہاتھ میں اس کو مال کیسے اٹھا رہے ہیں، ایسے خوشی سے ایسے اٹھا رہے ہیں. یہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی، مدینہ میں پانی کی قلت تھی، مسلمانوں کے پاس پانی کا کوئی کنواں نہیں تھا. اور جو کنواں تھا وہ ایک یہودی کے قبضے میں تھا اور یہودی اس پانی کو پیسوں میں مہنگے دام بیچ رہا تھا. تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی خاطر 12,000 دراہم واٹر سونے کے تھے اس کو دے کر یہ کنواں کس کے لیے؟ مسلمانوں کے لیے خرید پر وقف کر دیا کہ جو چاہے اس سے پانی لے سکتے ہیں فی سبیل اللہ. یہی عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کہ اس کا اتنا حیا تک، اس کی حیا سے فرشتے بھی کیا کرتے؟ پردہ کرتے تھے. نرم مزاج، نرم اخلاق والے. یہی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ اس کو 18 ذی الحجہ، آج 18 ذی الحجہ بھی ہے اسلامی تاریخ، 18 ذی الحجہ یہ اپنے مکان میں قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے تھے اور باغیوں نے قرآن کریم کی تلاوت کے دوران اس کو شہید کر دیا. اور جو قرآن وہ پڑھ رہے تھے اس میں آیات فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اس آیات میں اس کے خون کے دھبے تھے. اور یہ قرآن کریم تاشقند کے میوزیم میں آج تک ابھی بھی پڑا ہوا ہے. یہ عثمان رضی اللہ عنہ اس کو باغیوں نے کے بے درد سے شہید کر دیا تھا. تو آج 18 ذی الحجہ ہے. تمام مسلمان سے درخواست ہے کہ اس عثمان رضی اللہ عنہ کی تذکرے کو عام کریں. اب اس صحابی کی اس پوری زندگی ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ سخاوت، کیا اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، ایک یہ نرم اخلاق، نرم مزاج، اور تیسرا حیا. آج کل نہ ہمارے درمیان سخاوت ہے، نہ ہم نرم اخلاق کے مالک، نہ ہمارے درمیان حیا ہے. ہم نے سب چھوڑ دیا، اس کے اوپر تباہ و برباد ہو گئے.
جب آپ عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت کو اپنائیں گے تو آپ کو دنیا میں جنت کی بشارت ملے گی. اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ 10 صحابہ کرام میں سے ہیں جس کو اللہ کے رسول نے دنیا میں جنت کی بشارت دی ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.